یہ لڑکی کون ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ کمبل میں لپٹی برہنہ حالت میں لڑکی کو دیکھ کر نینا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ میری دوسری بیوی ہے، کل میں نے شہزین سے نکاح کر لیا تھا۔ نینا 2 دن کے لیے میکے کیا گئی؟ باسط نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی۔ وہ تو خوشی خوشی پریگننسی کی رپورٹ لے کر واپس آئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی باسط نے طلاق کے پیپر اس کے منہ پر دے مارے۔ 4 سال بعد اب وہ ماں بننے والی تھی، لیکن باسط کی فیملی اسے بانجھ سمجھتی۔ پھر وہ ایک ہوٹل میں نوکری کرنے لگی، جہاں سے دراب خانزادہ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ پریگننٹ لڑکی کون ہے سر؟ یہ سنگل مدر ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر چونکتا وہ اس کے پاس آیا۔ یہ بچہ آپ مجھے دے سکتی ہیں؟ بدلے میں آپ کو 2 کروڑ۔ سویٹ ہارٹ، خاموش ہو جاؤ، اب یہ شرمانہ چھوڑ دو، مزید میں تم سے یہ دوری برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے حسین وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے باسط اس کی کان کی لو کاٹ چکا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اپنا ناک اس کی گردن پر رب کرتے ہوئے وہ اپنی شدتیں اس کی گردن پر بکھیرنے لگا۔ کمرہ اس وقت خوبصورت روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ کمرے سے اٹھنے والی مدھم سسکیاں کمرے کے باہر کھڑے کسی بھی شخص کو بہکانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی بلاؤز کی ڈوریاں کھول رہا تھا۔ رک جائیں باسط، آپ سے تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، ایک دم سے ہی ٹوٹ پڑے ہیں مجھ پر۔ تھوڑا صبر کریں، مجھے تھوڑا ریلیکس ہونے دیں، بہت تھکی ہوئی ہوں میں، کمر اکڑ گئی ہے سارا دن بت کی طرح سبھی مہمانوں کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر۔ باسط بے چینی سے اسے دیکھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگا، میری جان، میرے جذبات کا بھی تو خیال کرو، میں کس قدر تڑپ رہا ہوں تمہیں پانے کے لیے۔ جب سے دلہن بن کر تم میرے سامنے آ کر بیٹھی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی تمہیں اپنی باہوں میں بھر لوں۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گیا اور فوراً جھک کر شہزین کے لبوں پر اپنے لبوں کی چھاپ چھوڑنے لگا۔ شہزین بھی دھیرے دھیرے اس کی جنونیت پر مچلنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی بلاؤز کی ڈوریاں کھینچ کر کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جب دبی دبی ابھرتی ہوئی شہزین کی سسکیاں مزید اونچی ہونے لگی۔ کمرے کے باہر چہرے پر مسکراہٹ سجائے آنے والی نینا کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ پورے وجود میں جیسے ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہونے لگا تھا۔ آگے بڑھ کر اسے دروازے سے کان لگایا۔ اندر سے سچ مچ نسوانی آواز آ رہی تھی۔ کوئی لڑکی مخمور انداز میں آہیں بھر رہی تھی۔ پھر اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اگلے ہی لمحے میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھما کر جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑا چکا تھا، کیونکہ بستر پر دلہن بنی شہزین اپنی ٹانگیں جو بھی پہنو، لگو گی تو پینڈو کی پینڈو ہی، لیکن پلیز یہ اپنے بالوں کو تھوڑا سیٹ کر لینا، چڑیا کا گھونسلہ بنا کر میرے ساتھ مت چلنا، ورنہ سب کے سامنے میری انسلٹ ہی کرواؤ گی۔ باسط بڑے غصے سے اس کا مذاق اڑاتا آخر میں طنزیہ مسکرایا تو نینا کی آنکھوں میں آنسو سے تیرنے لگے۔ فوراً کہنے لگی کہ اب اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں میں باسط، اتنی پیاری تو ہوں میں۔ لیکن اس کی بات پر باسط چڑھ چکا تھا۔ کہنے لگا، محترمہ، لگتا ہے تم نے پارٹی میں نہیں جانا، جا کر اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے ڈانٹ چکا تھا۔ نینا اس کی ڈانٹ سن کر چپ چاپ تیار ہونے کے لیے چلی آئی تھی۔ اسے سب سے خوبصورت سوٹ الماری سے نکالا تھا اور پھر بھر بھر کر میک اپ کیا تھا۔ اسے لگا تھا اسے اس حلیے میں دیکھ کر باسط بہت خوش ہوگا، لیکن جیسے ہی باسط کی نظر اس پر پڑی تو غصے سے اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیسے تیار ہوئی ہو پینڈو عورت، بالکل جاہل لگ رہی ہو، جانتی بھی ہو کتنی بڑی بزنس پارٹی ہے اور تم یہ شلوار قمیض پہن کر تیار ہو گئی۔ باسط کی آنکھوں میں اس کے لیے حقارت تھی۔ نینا کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز کر رہ گیا۔ آج اس نے اپنا سب سے خوبصورت جوڑا نکالا تھا اس پارٹی میں جانے کے لیے، کیونکہ 2 دن پہلے ہی باسط نے اسے کہہ دیا تھا کہ ایک بہت بڑی بزنس پارٹی ہے۔ تب اس نے معصومیت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ پارٹی میں چلے، تو باسط کا موڈ اس وقت بہت اچھا تھا۔ تبھی اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم بھی چلنا۔ نینا تب سے ہی بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ جیسے ہی باسط کے سامنے تیار ہو کر آئے گی تو اسے زہر لگنے لگ جائے گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اچھی نہیں لگ رہی؟ کیا معصومیت سے وہ کہتی بڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔
تبھی باسط نے نخوت سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو اور میں تمہیں کہیں نہیں لے کر جا رہا، اس لیے اچھا ہوگا تم گھر پر ہی رہو۔ تبھی وہ فوراً کہنے لگی، پلیز تھوڑی دیر رک جائیں باسط، میں صرف 10 منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں دوسرا سوٹ پہن کر۔ اچھا میں وہ بلیک والی ساڑی پہن لوں؟ وہ آپ کو میرے اوپر بہت اچھی لگتی ہے نا؟ وہ جلدی سے التجا کرنے والے لہجے میں کہنے لگی، لیکن باسط کی گردن تن گئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں اتنی دیر ویٹ نہیں کر سکتا، میں تو پہلے ہی تیار ہوں اور مجھے دیر بھی ہو رہی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ نہایت ہی تکبر بھرے لہجے میں کہتا وہ گردن اکڑاتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ نینا کا دل سکڑ کر رہ گیا۔ وہ پورے دل سے تیار ہوئی تھی، تبھی اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ وہ آج بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے پہلے دن کی دلہن ہو۔ بے انتہا خوبصورت بڑی بڑی سی آنکھیں، چہرے پہ چھائی معصومیت۔ ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ وہ آج بھی ویسی کی ویسی تھی، لیکن باسط کی آنکھیں اور اس کا دل بدل گیا تھا۔ وہ تو ہر طرح سے اس کا دل خوش رکھنے کی کوشش کرتی، بس چاہتی کہ وہ اس سے ویسے ہی نرمی اور پیار دکھائے جیسے شادی کے شروع دنوں میں وہ دکھاتا تھا۔ لیکن محض 1 سال ہی گزرا تھا جب اس کا رویہ چینج ہوتا چلا گیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب شادی کے شروع کے دنوں میں باسط اس کے لیے بالکل دیوانہ ہی ہو چکا تھا۔ جب بھی آفس سے گھر آتا تو سیدھا کمرے میں گھس جاتا، اس سے بے باک سی فرمائشیں کرتا اور اس کی ہر فرمائش کو حق سمجھ کر پورا کرتی رہتی۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اسے اپنے حصار سے الگ نہیں کرتا تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہتا۔ اس روز بھی وہ اس پر کتنی ہی بار شدتیں لٹانے کے بعد ابھی بھی اپنی باہوں میں بھر کے لیٹا ہوا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، اب صبح ہونے کو تھی۔ نینا کی آنکھوں میں بھی ذرا نیند نہیں تھی۔ وہ بڑے پیار سے باسط کو دیکھ کر کہنے لگی کہ باسط آپ کبھی بدلیں گے تو نہیں نا؟ ہمیشہ یوں ہی مجھ سے محبت کریں گے؟ باسط فوراً سے اس کی کان کی لو کاٹ کر کہنے لگا، پگلی جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں بالکل نہیں بدلنے والا۔ مجھے تم سے جنونی قسم کی محبت ہو چکی ہے اور یہ محبت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ نینا مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آج سے 10 سال بعد بھی کیا مجھ سے اتنی ہی محبت کریں گے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ 10 کیا 100 سال بعد بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور ایک بار پھر اس کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو دل فریب خوشبو میں اپنا آپ کھوتا چلا گیا تھا، مگر 1 سال بعد ہی اس نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا تھا۔ وہ باسط ہمدانی کی زندگی میں کیا آئی، اس کی تو زندگی ہی بدل گئی تھی۔ کہاں وہ معمولی سا فیکٹری امپلائی، اور اب وہ ایک بہت بڑے بزنس پارٹنر کے ساتھ شراکت داری کر رہا تھا۔ اس کی فیکٹری میں وہ سرمایہ لگانے والی کوئی اور نہیں بلکہ نینا ملک تھی۔ وہ کوئی گرے پڑے خاندان کی نہیں تھی۔ اس نے باسط سے اپنی پسند اور مرضی سے شادی کی تھی، ورنہ ان کے خاندان میں رواج نہیں تھا ذات سے باہر شادی کرنے کا۔ لیکن وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے جب انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ باسط کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، جہاں ماں باپ کی اکثریت یہی چاہتی ہے کہ جتنا پیسہ اولاد کی تعلیم پر لگایا ہے وہ اتنا ہی پیسہ انہیں کما کر دے، پہلے اس کے بعد ہی وہ اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن ابھی باسط کی نوکری کو لگے ہوئے محض 2 مہینے ہی ہوئے تھے جب وہ اپنی ماں کے سر ہو گیا کہ نینا کے گھر رشتہ لے کر جائے۔ اس وقت نینا کی محبت کا بھوت اس کے سر پر سوار تھا۔ مریم بیگم غصے سے کھول کر رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ ان کے گھر رشتہ لے کر گئی تو خود نینا کے ماں باپ کا رویہ بھی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، جیسے وہ دل سے اس رشتے پر راضی نہ ہو۔ لیکن کہتے ہیں نا جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اور پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ حالانکہ دونوں خاندانوں کی مرضی نہیں تھی، صرف لڑکا لڑکی ہی کی پسند تھی۔ 1 سال تک تو باسط اس کی محبت میں دیوانہ رہا، لیکن پھر اس کی ماں مریم بیگم اور تینوں بہنوں نے اس کا احساس دلانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی بانجھ ہے، 1 سال ہونے والا ہے، ابھی تک کوئی خوشی نہیں دی۔ اس وقت باسط لاپرواہی سے کہتا، اتنی جلدی کیا ہے، ابھی 1 سال ہی تو ہوا ہے۔ لیکن پھر 2 سال اور پھر بالآخر 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 3 سالوں میں ابھی تک ان دونوں نے کوئی خوشی کا منہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ نینا اس بات پر فکر مند رہتی کیونکہ شادی کے 2 سال بعد ہی اس کے ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس کا میکا بھی نہیں رہا تھا، محض 2 بھائی اور 2 بھابیاں تھیں۔ ایک بھائی اپنی بیوی کو لے کر لندن چلا گیا تھا، جبکہ ایک بھائی اپنے بزنس اور اپنی فیملی میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایسے وہ تو اس کا حال چال بھی پوچھنے نہیں آتے تھے۔ نینا اسی بات پر پریشان رہتی کہ اگر باسط نے اسے چھوڑ دیا بانجھ ہونے کی وجہ سے تو وہ کہاں جائے گی،
اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا رویہ نینا کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتا چلا گیا۔ پہلے جو وہ اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا، اب بات بات پر نینا کو ڈانٹنے لگا تھا۔ مریم بیگم بھی اب خوش تھی کہ بیٹا پھر سے مٹھی میں آ چکا ہے۔ جب بھی باسط گھر آتا وہ کوئی نہ کوئی بات آگے رکھ کر اس کی بے عزتی کروانا شروع ہو جاتی، اور باسط بھی بغیر نینا سے پوچھے کمرے میں جا کر اسے دھاڑنے لگتا۔ شروع میں تو اسے بہت رونا آتا تھا۔ ایک دو بار تو روتے ہوئے اس نے دھمکی بھی دی کہ اگر آپ میرے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو میں یہ جگہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے۔ اس بات پر باسط بجائے اس پر ترس کھانے کے الٹا کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنس کر کہنے لگا، اچھا کہاں جاؤ گی؟ تمہارے بھائیوں کو سال ہونے والا ہے، نہ کبھی عید نہ کسی فنکشن پر تم سے پوچھا ہے۔ تمہارے بھائی کی اولاد ہوئی تو مہمانوں کی طرح تم گئی، آدھے گھنٹے بعد گھر واپس آ گئی۔ کسی نے تمہیں جھوٹے منہ وہاں رکنے کا نہیں کہا۔ تمہاری بھابھی تو تمہیں اپنا بیٹا بھی اٹھانے کو نہیں دے رہی تھی، اور تم دھمکی دے رہی ہو کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ رکھے گا کون تمہیں؟ اس گھر کے علاوہ تمہارا ٹھکانہ ہی کیا ہے؟ یا پھر سچ میں کوئی ٹھکانہ موجود ہے؟ وہ جان بوجھ کر ایسے الفاظ کہہ رہا تھا جو نینا کو تکلیف دیتے۔ نینا روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ باسط پھر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دن بہ دن اس کا رویہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ آج بھی وہ اسے پارٹی میں ساتھ لے کر جانے والا تھا، لیکن پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے اکیلا جاتا دیکھ کر مریم بیگم بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر اپنی چھوٹی بیٹی بینا سے کہنے لگی، دیکھنا باسط اس جادوگرنی کو طلاق دے کر رہے گا، آج کل تو ویسے ہی گھر پر وقت کم گزارتا ہے۔ بینا کہنے لگی، اور کیا امی، جب دیکھو باسط بھائی اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ یاد ہے نا آپ کو کیسے شادی کے شروع دنوں میں پوری تنخواہ دونوں عیاشیوں میں اڑا دیتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر کبھی بھی نہیں رکھتے تھے۔ اب اس گندی عورت سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ بینا کے لہجے میں نفرت تھی۔ مریم بیگم کہنے لگی کہ ارے ہم کیا بدلہ لیں گے، اس سے وقت خود اس سے بدلہ لے گا۔ دیکھنا باسط اسے کھڑے طلاق دے دے گا، میں پھر کرواؤں گی اپنے بیٹے کی دوسری شادی، انہوں نے تفاخر سے اعلان کیا تھا۔ دوسری طرف نینا اپنی شادی کا البم کھول کر بیٹھی اپنی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ دلہن بنی اس کی خوبصورت تصاویر جس میں اس کے ماں باپ بھی تھے اور جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ کیا اس میں کوئی کمی ہے یا پھر وہ پہلے سے بدل گئی ہے؟ 4 سالوں میں انسان بھلا کتنا بدل سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ابھی وہ محض 25 سال کی تھی۔ رنگ روپ نکھر کر اور بھی دلکش ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی، لیکن باسط کی آنکھوں پر پٹی بند گئی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تھوڑے دنوں بعد اس کے اوپر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، سنا تم نے دراب خان زادہ؟ اب میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ سوچ کر مجھے گھن آتی ہے کہ تم جیسا لمبا چوڑا مرد جس پر ایک دنیا مرتی ہے، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر لوگ مجھ پر رشک کرتے ہیں کہ میں ایک ایسے مرد کی بیوی ہوں جو ہر لحاظ سے نہ صرف مردانہ بلکہ مالی لحاظ سے بھی خوب طاقتور ہے۔ لیکن دنیا یہ حقیقت نہیں جانتی کہ تم ایک ایسے مرد ہو جو صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی قابل بھی نہیں ہو۔ اگر تم نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں چیخ کر پوری دنیا کو بتاؤں گی تمہاری اصلیت۔ میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے کان پک گئے ہیں لوگوں کی باتیں سن کر۔ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو۔ 10 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں برداشت کیا، اب میری جان چھوڑ دو تم۔ بریرہ کے لہجے میں نہ صرف اس کے لیے نفرت بلکہ حقارت بھی تھی۔ دراب جو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اس کی باتیں سن کر خاموش رہا۔ ویسے بھی اب اس نے زیادہ تر خاموش رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ بریرہ کی باتیں اس کے لیے ناقابل برداشت تھیں، لیکن وہ پھر بھی کبھی بھی اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جس نے اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ تبھی ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگا، جب مجھے اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ ہم دونوں بے اولاد ہیں تو تم کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہو؟ بریرہ پلیز ریلیکس رہا کرو، مجھے بھی ٹینشن نہ دیا کرو اور خود بھی۔ اس کی اس ٹھنڈی بات پر بریرہ غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ تبھی اس نے دونوں ہاتھوں سے دراب کے لمبے چوڑے وجود کو دھکا دیا تھا۔ جب میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو تم مجھے کیوں مجبور کر رہے ہو؟ میں تو تم سے نفرت کرتی ہوں، بس بہت ہو گیا تمہارا یہ اچھائی کا ڈرامہ۔ اب مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ ہرگز رہنا نہیں چاہتی۔
کیوں تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں عدالتوں کے چکر لگاؤں؟ وہ نڈر ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی۔ دراب نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ تھکا ہارا آیا تھا، اسے لگا تھا آج بریرہ کا موڈ اچھا ہوگا، وہ اس کے ساتھ باہر گھومنے جائے گا، لیکن بریرہ تو پہلے سے ہی تپی بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کی مردانہ خصوصیات پر سوال اٹھا رہی تھی۔ جیسے ہی دراب کمرے میں داخل ہوا تو بریرہ اس وقت انتہائی خوبصورت میکسی میں تیار بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر دراب سے کنٹرول نہ ہوا، وہ آگے بڑھا اور پھر اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگا، مگر بریرہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا، کہنے لگا ڈارلنگ کب تک ناراض رہو گی مجھ سے؟ بس بھی کر دو، یہ ناراضگی مجھ سے ناراض رہ کر تھکتی نہیں ہو؟ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن بریرہ نے جو آگے سے اس کی انسلٹ کرنا شروع کر دی تھی، جیسے ایک طوفان تھا جو اپنے دل میں سموئے بیٹھی تھی کہ کب دراب آئے اور اس پر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی خواہش ہے، لیکن پھر بھی ایک بار سوچ لو بریرہ، اگر میں نے تمہیں طلاق دے دی اور بعد میں تمہیں پچھتاوا ہوا تو یاد رکھنا میں کبھی تمہیں اب اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ ایک بار جسے میں اپنی زندگی سے جانے کی اجازت دے دوں دوبارہ اس کا نام بھی نہیں لیتا ہوں۔ یہ سن کر بریرہ نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ اوہ، تم جیسے بانجھ کے ساتھ اب میں مزید رہنا بھی نہیں چاہتی، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں دوبارہ پچھتاؤں گی، وہ بھی تمہارا ساتھ چھوٹنے پر؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ سن کر دراب دکھ بھری مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش جلد پوری کر دوں گا، تم جو چیز اس گھر سے لے کر جانا چاہتی ہو لے جا سکتی ہو، اور حق مہر کے 50 لاکھ روپے میں تمہارے بینک میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے آفس کی کوئی ڈیل فائنل کر رہا ہو۔ بریرہ کے دل کو ایک دم دھکا تو لگا تھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے سوچنے لگی، اچھا اس بانجھ مرد میں رکھا ہی کیا ہے جو مجھے اولاد بھی نہیں دے سکا؟ ٹھیک کہتی ہے مما کہ مجھے اس سے طلاق لے کر ہاشم خان سے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ ہاشم خان جو پہلے ہی 2 بیویوں کو چھوڑ چکا تھا، لیکن مالی حیثیت سے وہ بہت مضبوط دراب خانزادہ جیسا ہی تھا، اور اس پر ایک آخری نگاہ ڈالتے دراب نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی بہت بار طلاق کی ڈیمانڈ کر چکی تھی، اور ہر بار دراب خانزادہ جیسے تیسے اس کی منتیں ترلے کر کے اسے منا لیتا تھا۔ کہیں نہ کہیں بریرہ کو اس مضبوط مغرور مرد کی اپنے سامنے بے بسی منتیں کرنا اچھا بھی لگتا تھا۔ وہ اپنا سر تکبر سے مزید اونچا کر لیتی تھی کہ دراب جیسا مرد اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید دراب ایک بار پھر اس کی منتیں کر کے اسے روک لے گا، لیکن دراب نے تو اسے جانے کے لیے راستہ ہموار کر کے دے دیا تھا، اور یہ بات بھی اب اسے اندر ہی اندر کھل رہی تھی۔ اس رات جب وہ دراب کے ساتھ اس کے بستر پر لیٹی تو جان بوجھ کر نیند کا ڈرامہ کرتے ہوئے دراب کے قریب آ گئی تاکہ کسی طرح دراب کے جذبات بھڑکیں اور اسے ہاتھ لگائے، لیکن دراب ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہو کر بیڈ سے اٹھ کر جا چکا تھا، یعنی وہ مکمل فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ دن بدن اس کا دل پتھر جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ پتھریلے تاثرات لیے وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ بریرہ نے اپنی زبان سے زہر اگلتے ہوئے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ دل ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ایک بات پوچھوں باسط؟ رات پھیل چکی تھی، کمرے میں اس وقت 0 بلب کی روشنی تھی اور باسط اپنے موبائل میں مگن تھا۔ جب وہ اس کا بازو پکڑ کر بولی تو وہ اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ میرے قریب کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کے لیے روز تیار ہوتی ہوں، میک اپ کرتی ہوں، اچھے کپڑے پہنتی ہوں تاکہ آپ کا دھیان میری طرف آئے۔ شروع کے دنوں میں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی محبت ختم ہونے لگی۔ میرا وجود تو ابھی بھی بالکل ایسا ہے جیسے پہلی رات کی دلہن جیسا، پھر آپ اب مجھے ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ میں تو آپ کی بیوی ہوں نا، آپ کے سکون کا سامان ہوں۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ جب یہ بات باسط سے کر رہی تھی، باسط کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے رات کے اس پہر اس کے جذبات بھی امٹنے لگے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ دوبارہ اس لڑکی کے قریب نہ آئے، لیکن اب کنٹرول کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، کیوں یہ بات تم کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں تو ہمیشہ ہی میری قربت سے نفرت محسوس ہوتی تھی، خود کو چھڑواتی رہتی تھی۔ تمہارے تو رونے کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے تھے کہ میں تھک گئی ہوں، درد ہو رہا ہے، سونا ہے، کمر میں درد ہے۔ وہ فوراً ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، مجھے تو شروع سے ہی آپ کے ساتھ ان لمحات میں خوشی ملی ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، میری محبت ہے،
اس کا بازو تھام کر بولی تو اگلے ہی لمحے باسط کہنے لگا، سیدھی طرح کہو نا کہ تمہارے جذبات امڑ امڑ کر باہر آ رہے ہیں تو تم ان کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہو، اور یہ سب کچھ میرے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اتنی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نانا ایک پل کو شوق سی اسے دیکھنے لگی جب وہ کہنے لگا، صرف ایک بار کروں گا، اس کے بعد پھر مجھے سونا بھی ہے۔ یہ کہہ کر اسے بستر پر دھکا دے دیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود پر حاوی ہو کر اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ نینا کی آنکھوں سے تو آنسو گر کر تکیے میں جذب ہو چکے تھے۔ وہ بس دعا ہی کر سکتی تھی کہ اس کا باسط ٹھیک ہو جائے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اگلی صبح اس کی زندگی میں ایک نئی قیامت لانے والی ہے۔ تم کچھ دنوں کے لیے اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ باسط کی بات پر وہ حیران تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باسط؟ آپ جانتے ہیں نا امی ابو کے جانے کے بعد میرا دل نہیں چاہتا بھائی کے گھر جانے کو۔ بھابھی کا رویہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ مجھ سے اچھی طرح سے بات بھی نہیں کرتی ہیں۔ وہ روحانسی ہو کے کہہ رہی تھی، اوہو، اگر تمہارے ماں باپ نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ساری زندگی میرے سر پر سوار رہو گی۔ تم کچھ دنوں کے لیے جا سکتی ہو اپنے بھائی کے گھر، مجھے دوسرے شہر جانا ہے کسی ضروری کام سے۔ باسط کے لہجے میں بے پناہ غصہ در آیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی رہی، پھر لرزتے لہجے میں کہنے لگی، پہلے بھی تو آپ دوسرے شہر جاتے رہتے ہیں باسط، اور میں یہیں پر رہتی ہوں اکیلی، اور اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ مجھے وہاں جانے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں گلا تھا۔ دیکھو، تم مجھ سے زیادہ بحث مت کیا کرو، اور بحث کرنے والی عورتیں جلدی مرد کے دل سے اتر جاتی ہیں۔ اس لیے اپنا بیگ پیک کرو اور کچھ دنوں کے لیے اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ آنسو پینا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کچن میں آ کر برتن دھوتے ہوئے چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ شوہر، ساس، نند، ہر کسی کو خوش رکھنے کی اس نے بہت کوشش کی تھی، لیکن اس سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ کیا بانجھ ہونا اتنا بڑا گناہ بن گیا ہے؟ اور یہ سب میرے ہاتھ میں تو نہیں، یہ سب خدا کے فیصلے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ پھر اس نے اسی رات اپنا چھوٹا موٹا سامان بیگ میں رکھ لیا تھا، اور 2-3 سوٹ بھی باسط نے اسے بھائی کے گھر پر چھوڑ دیا اور خود گاڑی آگے بڑھا لی۔ وہ پلٹ کر اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے صرف دھول اڑتی رہ گئی۔ جیسے ہی بھابھی نے اسے بیگ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو ان کا منہ بن گیا، لیکن اندر تو ایک الگ ہی نظارہ تھا، کیونکہ ان کا سارا سامان پیک ہو کر بڑے بڑے کارٹنوں میں رکھا تھا۔ پورا گھر بکھرا ہوا تھا تو وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ تو زینب بھی کہنے لگی، ارے ہاں، ہم بھی لندن جا رہے ہیں۔ دراصل درید اور اس کی بیوی نے ہم دونوں کو بھی اور ہماری پوری فیملی کو وہاں پر بلا لیا ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے ہم پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ صرف ایک بھائی کا آسرا تھا، دوسرا بھائی تو پہلے ہی پردیس جا کر بس گیا تھا، اب دوسرا بھائی بھی جانے والا تھا، اور وہ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ وہ پیلا زرد چہرہ لیے کھڑی رہی۔ تبھی بھابھی اسے دیکھ کر کہنے لگی، خیر ابھی ہمیں جانے میں 1 ہفتہ ہے، تم سناؤ خیریت سے آئی ہو؟ انہوں نے ماتھے پہ بل لیے اس سے سوال کیا تھا تو وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، ہاں وہ بس بچوں سے اور آپ دونوں سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا، اور بعد سے دوسرے شہر جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے آپ کے پاس آ جاتی ہوں۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کہہ رہی تھی تو بھابھی طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، اچھا چلو 2-4 دن رہ لو، میں تو تمہیں بیگ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر گھبرا ہی گئی تھی۔ میں سمجھی کہ خدا نہ خواستہ باسط نے تمہیں طلاق دے دی ہے، کیونکہ بچے بھی تو نہیں ہوئے نا تمہارے۔ انہوں نے ساتھ ہی تانا بھی دے مارا تھا۔ وہ خاموشی سے چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی، ان کی سامان پیک کرنے میں تیاری کرواتی رہی۔ اگلے دن اچانک ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اسے ہلکی پھلکی بلیڈنگ ہونے لگی تو وہ پریشان ہو گئی تھی، نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے سر میں بھی تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ بھائی نے اس کی حالت دیکھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے، جاؤ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ویسے بھی ہم لندن جانے والے ہیں، نہ جانے کب دوبارہ اس سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ ان کے لہجے میں اداسی تھی تو بھابھی کو بھی اس پر رحم آ گیا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی آئیں۔ ڈاکٹر نے اس کا معمول کا چیک اپ کیا تو اس نے بھی اپنی طبیعت کے بارے میں ٹھیک طرح سے بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کروا لے تاکہ پتہ چل جائے کہ اسے یہ بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی 4 سال۔
آپ کے پہلے بچے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر اداس لہجے میں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میں تو خدا سے بہت دعائیں مانگتی ہوں کہ وہ بس مجھے ایک اولاد دے دے تاکہ میرا ہنستا بستا گھر نہ اجڑے۔ تو ڈاکٹر مسکرا کر کہنے لگی، مبارک ہو آپ کو، آپ کی دعا سن لی گئی ہے، آپ 3 منتھ پریگننٹ ہیں۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ خود بھابھی بھی حیران رہ گئی تھی کہ 4 سال میں اچانک ہی خوشخبری مل گئی تھی۔ بھابھی نے اسے گلے لگا لیا، مبارک ہو، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو وہ کپکپاتے لہجے میں کہنے لگی، مجھے یقین ہی ہو رہا۔ وہ خوشی سے بےحال تھی، پھر بے اختیار کہنے لگی، بھابھی میں باسط کو سرپرائز دوں گی، دیکھنا وہ کتنے خوش ہوں گے۔ بھابھی مسکرا کر کہنے لگی، ہاں ضرور، سرپرائز دینا کیوں نہیں، خدا نے اتنی بڑی خوشی دے دی ہے تمہیں۔ پھر وہ شدت سے انتظار کرنے لگی باسط کا، لیکن 2 دن گزرے اور پھر 3 دن گزر گئے۔ باسط نے صرف 2 دن کے لیے کہا تھا، لیکن ابھی سے 5 دن ہو گئے تھے، وہ ابھی تک اس سے لینے نہیں آیا تھا۔ نمبر بھی اس کا بن جا رہا تھا۔ چوتھے دن وہ خود ہی تیار ہو گئی، کیونکہ وہ 2 دن رہ گئے تھے بھائی بھابھی کے باہر جانے میں۔ وہ مایوس نظروں سے آخری بار اپنے میکے کو دیکھتی واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی ایک بڑا طوفان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی اور وہ صبح کے وقت ہی چلی آئی تھی۔ اس وقت صرف صبح کے 10 ہی تو بج رہے تھے۔ خاموشی سے قدموں کی چال چلتے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جیسے دروازے پر دستک دی تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ اسے مایوسی ہوئی، باسط کب سے واپس آ گیا تھا لیکن اسے لینے نہیں آیا۔ ایک دم ہی اس کا دل اٹکا تھا۔ تبھی اس نے دوسری بار دستک دے دی۔ اوہو، یہ کون ہے؟ باسط جو ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اندر سے آنے والی نسوانی آواز پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے۔ تب اس نے ہنگامی انداز میں دوسری بار دستک دی تھی۔ باسط نے ہی جھنجھلا کر دروازہ کھولا تھا، لیکن نظر جیسے ہی نینا پر پڑی تو وہ پتھر کا ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ تم اتنی صبح صبح؟ لیکن وہ کانپتے وجود کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے بے یقین آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھا تھا۔ سرخ رنگ کی نائٹی جو بے حد نازیبا تھی، سامنے ہی وہ سیاہ بالوں والی لڑکی اس ٹیک کے بستر پر لیٹی تھی۔ بازو پر کپڑا نہیں تھا اور گلا بھی بہت گہرا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں مسل رہی تھی، جبکہ سامنے بستر پر لیٹی لڑکی نے ناک چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ باسط، یہ لڑکی کون ہے اور یہ میرے بستر پر کیا کر رہی ہے؟ اس سے صدمے کے مارے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی باسط نے اس کا بازو دبوچا اور سختی سے کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ یہاں آ جاؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ یہ شہزین ہے، میری دوسری بیوی۔ پرسوں میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اماں کی خواہش ہے میری اولاد دیکھنے کی۔ تمہیں تو پتہ کہ 4 سال میں تم مجھے ایک اولاد نہیں دے سکی۔ اب مجھے اماں کی بھی تو خواہش پوری کرنی تھی، اس لیے میں نے شہزین سے نکاح کر لیا، اور شہزین کی شرط تھی کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو گے، تو تبھی میں تم سے نکاح کروں گی، اس لیے میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ یہ رہے تمہارے ڈائیورس پیپرز۔ نینا زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا پرس، وہ پریگننسی کی رپورٹ، سب کچھ زمین پر گر گیا تھا۔ اس کی نگاہیں دھندلی ہو گئی تھی۔ ایک دم سے اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے باسط، مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی تو ایک دم ہی مریم بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا تھا۔ اے لڑکی، میرے بیٹے نے تجھے طلاق دے دی ہے، اب تیرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ چل یہاں سے اپنا سامان لے اور دفع ہو جا اپنے بھائی کے گھر۔ انہوں نے طلاق کے پیپر اس کے منہ پر دے مارے تھے، جبکہ باسط شہزین کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ بھائی بھابھی تو یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نند اور ساس نے اس کا سامان دہلیز پر رکھ دیا تھا۔ ٹوٹی بکھری حالت میں وہ اس گھر سے باہر نکال دی گئی تھی۔ طلاق کے پیپر ہاتھ میں دیکھ کر ایک لڑکی کی پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ بزنس سرکل میں ایک بہت بڑا طوفان مچ گیا تھا۔ دراب خانزادہ کی بیوی بریرہ چودھری نے ہاشم خان سے شادی کر لی ہے۔ 3 دن تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ امی جان کا انتقال ہوئے 2 سال ہو گئے تھے اور اب اس کا دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک بیوی تھی جو اس کے بانجھ پن کی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ زمانے میں رسوا ہو کر رہ گیا۔ یہ دھن دولت، یہ کروڑوں روپے سب مٹی ہو کر رہ گئے تھے۔
3 دن بعد اس نے اٹھ کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ بڑی ہوئی شیپ، ملنگجا حلیہ، بکھرے بال، وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسے لگا پیچھے کھڑی بریرہ زور زور سے ہنس رہی ہے اس کے اوپر۔ واہ دراب خانزادہ، ایک دنیا پہچانتی ہے تمہیں، جانتی ہے کہ یہ کروڑ پتی دراب خانزادہ ہے جس کا بزنس آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ کیا تمہاری حیثیت نہیں، ایک عورت مجھے کمزور نہیں کر سکتی۔ اچانک ہی اس نے فیصلہ کیا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی شیو بنائی، شاور لیا، نیو ڈریسنگ کی۔ تھوڑی دیر بعد بھرپور مردانہ وجاہت و شخصیت لیے وہ ایک بار پھر سے دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، وہ سیدھا ایک ریسٹورنٹ چلا آیا تھا۔ الگ تھلگ بالکل کونے میں بیٹھے، اس نے ابھی تک کھانے کا آرڈر بھی نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ویٹرس لڑکی اس کی ٹیبل پر آئی تھی، چہرے پر اسکارف لپیٹے، ویٹرس کی ڈریس پہنے۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ بڑی نرم آواز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ دراب نے خالی خالی نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اسے مینیجر نے بھیجا تھا کہ سامنے والی ٹیبل پر دراب خانزادہ بیٹھا ہے، اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین، اس کی ٹیبل پر جاؤ۔ ہاں ایک ڈرنک چاہیے۔ اس کی بھاری آواز پر وہ پلٹ گئی تھی۔ ڈرنک پی کر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پھر تو یہ جیسے اس کا روز کا معمول بن گیا۔ اس کی ٹیبل پر آنے والی اس ویٹرس کو دیکھ کر اس دن دراب خانزادہ چونک گیا تھا۔ اس کی حالت کچھ غیر معمولی لگ رہی تھی۔ تبھی اس نے مینیجر کو بلایا تھا۔ یہ پریگننٹ لڑکی کون ہے؟ مینیجر اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ شہر کا سب سے بڑا مشہور و معروف بزنس مین ایک معمولی سی ویٹرس لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ سر یہ مس نین تارا ہے، سنگل مدر ہے۔ دراب غور سے اس کے وجود کو دیکھے جا رہا تھا۔ ایک پریگننٹ لڑکی، سنگل مدر، کوئی تو معاملہ ہوگا سنگین۔ وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، پھر گھر آ گیا۔ مسلسل اس کے ذہن میں بریرہ کی باتیں گونج رہی تھی۔ ایک نامرد ہے، ایک بانجھ آدمی جو اولاد پیدا کرنے سے بھی محروم ہے۔ مجھے ایک بچہ چاہیے۔ ہر حال میں اس کے دل نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا۔ اگر میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا تو کیا ہوا، میں ایک بچے کو اپنا نام تو دے سکتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے دھیرے بزنس سرکل میں یہ باتیں گھومنے لگی تھی کہ لگتا ہے جو بات ہاشم میں ہے وہ دراب خانزادہ میں نہیں ہے۔ تبھی تو بریرہ نے اس سے طلاق لے کر ہاشم سے شادی کر لی۔ کچھ تو ہے دراب خانزادہ کی مردانگی پر۔ اب سوال اٹھنے لگے تھے، لیکن وہ فی الحال خاموش تھا۔ وہ کسی کی بات کا کوئی جواب دینا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر اب اسے جلد از جلد کچھ ایسا کرنا تھا جس سے کم از کم اس کی عزت برقرار رہتی، کسی کے سامنے اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ورنہ بریرہ جیسی لڑکی کا اسے کوئی بھروسہ نہیں تھا، جو وقت آنے پر نہ جانے کیا کچھ کر گزرتی۔ پھر بار بار اس ویٹرس کو دیکھ کر دراب خانزادہ کے دماغ میں ایک الگ ہی ہلچل مچ چکی تھی۔ اب وہ اس ویٹرس میں غیر معمولی دلچسپی دکھانے لگا۔ مینیجر سے خاص کہا کہ اس لڑکی کو اسی ٹیبل پر بھیجے۔ سر مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے؟ ایڈوانس؟ دراصل میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اپنی کنڈیشن، مجھے چیک اپ کروانا ہے اپنا، اور کچھ دوائیاں بھی لینی ہیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے مینیجر کے آگے فریاد کر رہی تھی، جبکہ داور جو اس ہوٹل کا مینیجر تھا وہ اسے دل ہی دل میں دیکھ کر سوچنے لگا، یہ لدال لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی کہ شہر کا اتنا بڑا بزنس مین اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی قسمت کھلنے والی ہے اور یہ دوائیوں کے لیے رو رہی ہے، کچھ پیسوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، چھٹی کے وقت آپ مجھ سے لے لینا کچھ پیسے ایڈوانس۔ ابھی جا کر اس ٹیبل پر جائیں دراب خانزادہ کے پاس اور جا کر ان سے پوچھیں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ نین تارا نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ تبھی چہرے پر سرخی سی چھا گئی، ورنہ میں اتنے دنوں سے بہت پریشان تھی کیونکہ تنخواہ ملنے میں بھی پورے دن باقی تھے۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ آواز میں نرماہٹ لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، کافی کوشش کرتی کہ وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہ کر سکے، کوئی اس کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ جی مس نین تارا، مجھے ایک خاص چیز چاہیے جو آپ کے پاس ہے۔ وہ حیرت سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو مردانہ وجاہت سے بھرپور شخصیت لیے دلچسپ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سر میں کچھ سمجھی نہیں، وہ گھبراہٹ کے مارے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب دراب خانزادہ اسے کہنے لگا کہ بیٹھیے یہاں پر، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مگر وہ اس وقت ویٹرس کے لباس میں تھی اور ایک ویٹرس کا یوں ایک بزنس ٹائکون کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں لگتا تھا۔ وہ ہچکچا گئی، لیکن جس طرح گھور کر دراب خانزادہ نے اسے دیکھا تھا، اگلے ہی لمحے جلدی سے وہ سامنے کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔
دراب بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے فوراً مدعے پر آتے ہوئے کہنے لگا کہ مس نین طرح کیا آپ پریگننٹ ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ نینا کو لگا جیسے کسی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ بے ساختہ تھا، کسی فلم کی طرح اسے باسط یاد آیا تھا۔ پھر وہ عورت یاد آئی تھی جو اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ کبھی جس بستر پر اس کا راج ہوتا تھا آج کوئی اور عورت تھی۔ آنکھوں میں آنسو پھر سے جھلملانے لگے۔ اگلے لمحے کہنے لگی کہ جی لیکن سر آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دراب خانزادہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ مجھے آپ کا بچہ چاہیے۔ آپ مجھے بچہ دے دیں، میں آپ کو 2 کروڑ دوں گا۔ اس ایک بچے کے بدلے آپ کے سارے خرچے ڈیلیوری تک میں اٹھاؤں گا۔ آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ حیرت سے دراب خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ سر آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میرا بچہ ہے، میرا خون ہے، آپ اسے کیوں لینا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر دراب خانزادہ فوراً کہنے لگا کہ تم میری دوست نہیں ہو جس سے میں اپنے پرسنل میٹرز کا بتاؤں۔ جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو، مجھے یہ بچہ چاہیے، بدلے میں تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن بچہ پیدا کرنے کے بعد اسے میں اپنا نام دوں گا۔ بتاؤ منظور ہے تمہیں؟ یہ سن کر وہ ایک پل کو چپ ہو چکی تھی، پھر کہنے لگی مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ دراب کہنے لگا کہ کل دوپہر تک تمہارے پاس وقت ہے، اس سے زیادہ مجھے تاخیر نہیں چاہیے۔ وہ چپ چاپ واپس اس گھر میں آ چکی تھی جو اس کا میکہ تھا۔ جس کمرے میں وہ پہلے رہتی تھی صرف اسی کمرے کی چابی اسے بھابھی دے کر گئی تھی، باقی پورا گھر بند پڑا ہوا تھا۔ اوپن کچن تھا جہاں پر وہ اپنے لیے کھانا بنا لیتی تھی، باقی ضروریات کے لیے وہ جاب کر رہی تھی۔ بار بار دراب خانزادہ کی اس آفر کا سوچ کر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اگر وہ ہاں کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ دراب خانزادہ اس سے اس کا بچہ چھین لے گا؟ نہیں، وہ اپنے بچے سے دور کیسے رہ سکتی تھی؟ اگلے دن وہ دوبارہ اسی ہوٹل میں پہنچی تھی۔ دراب خانزادہ بھی اپنے مخصوص وقت پر آ چکا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ سر آپ کو میرا بچہ کیوں چاہیے، اور کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی بیوی اس بچے کا خیال رکھے گی؟ دراب خانزادہ لب بھینچ کر کہنے لگا کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے، مجھے اس بچے کو اپنے نام دینا ہے۔ اگر جلد ہی میرے نام کے ساتھ کسی بچے کا نام نہ جوڑا تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ جانتی ہیں۔ وہ دراب خانزادہ کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ اگر بیوی نہیں تھی تو پھر بچے کا کیا کرنا تھا؟ کچھ سوچتے ہوئے دراب خانزادہ کہنے لگا فکر مت کرو، تم اس بچے کی ماں بن کر میرے ساتھ رہو گی، میرے گھر میں۔ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں دراب خانزادہ کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی، لیکن بچے کے لیے 2 کروڑ کا سن کر وہ جھٹ سے مان چکی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسی شاندار زندگی اپنے بچے کو نہیں دے سکتی تھی جو دراب خانزادہ دینے کا وعدہ کر رہا تھا، اس لیے وہ مان گئی۔ دراب خانزادہ مسکرا اٹھا، پھر اگلے ہی پل اسے اپنے ساتھ اپنی بڑی سی گاڑی کی طرف لے کر جانے لگا۔ کچھ دیر پہلے وہ ویٹرس تھی اور اب اس شہر کے مشہور بزنس مین کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے باہر آ کر رکی۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی تو بغیر کسی تمہید کے دراب خانزادہ نے اسے صوفے پر بٹھایا، پھر کہنے لگا کہ دیکھو لڑکی، میری پہلی بیوی مجھ سے طلاق لے کر جا چکی ہے اور اسے مجھ پر الزام لگایا کہ میں بانجھ ہوں، باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ اب بار بار پریس میں مجھ سے سوالات کیے جا رہے اور میں ان کو منہ توڑ جواب تمہارے اس بچے کی صورت دینا چاہتا ہوں۔ دنیا والوں کے سامنے میں تمہارا شوہر ہوں گا اور یہ میرا بچہ، لیکن اس بند گھر میں میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ تمہاری اولاد کو میں بالکل اپنی اولاد جیسی محبت دوں گا۔ دراب خانزادہ کی باتیں اس وقت نینا کے سر کے اوپر سے گزر کر جا رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، بہت بھروسہ کر کے میں یہاں پر آئی ہوں، اب میرا بھروسہ ٹوٹنے مت دیجیے گا۔ اور اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یوں وہ لڑکی عالیشان بنگلے میں رہنے لگی تھی۔ ملازمائیں اس کے آس پاس گھومتی رہتی، کھانے پینے کی ہر چیز اس سے مل رہی تھی۔ جب بار بار دراب خانزادہ سے یہی سوالات ہونے لگے تو وہ کہنے لگا بہت جلد میں ثبوت کے ساتھ آپ سب کو جواب دوں گا، جس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ بانجھ کون تھا۔ اسے بریرہ کی بے وفائی بھولنا آسان نہیں تھی، جو شاید اسے موقع کے انتظار میں تھی کہ کب وہ اسے طلاق دیتا اور وہ کسی اور سے شادی کرتی۔ مہینے دنوں کی صورت بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ جس طرح اس گھر میں آنے کے بعد اس کی زندگی بدل چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنے پرانے زخم بھولنے لگی۔ کبھی کبھی جب اسے باسط کا دھوکہ یاد آتا
تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا۔ دراب خانزادہ ہی اسے اپنی گاڑی میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، ایک پریگننٹ عورت کے ساتھ ہسپتال میں۔ جب کچھ لوگوں نے اسے دیکھا تو فوراً یہ خبر پھیل گئی کہ دراب خانزادہ اپنی بیوی کے ساتھ ہسپتال آئے ہیں اور ان کی بیوی پریگننٹ ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جب یہ خبر بریرہ تک پہنچی تو ہنس ہنس کے دوہری ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس مرد کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے ہیں، 10 سال میں تو یہ میرے وجود میں اپنا بیج بو نہیں سکا، بھلا ایک لڑکی کے ساتھ چند دن رہنے کے بعد کیسے وہ اسے پریگننٹ کر سکتا ہے؟ میں اس کو مان ہی نہیں سکتی۔ وہ خود ہاشم کے ساتھ دوسری شادی کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ نینا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ نرس نے جب وہ بچہ لا کر دراب خانزادہ کی گود میں رکھا تو اس کا ماتھا چوم گیا۔ اسے وہ بچہ بہت پیارا لگا تھا، دل میں گھر کر چکا تھا۔ جیسے نینا کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لے آیا تھا، کھانے پینے کی کوئی کمی اسے ہونے نہیں دی تھی۔ دراب خان صاحب نے خود ہی اعلان کیا تھا کہ وہ ایک بچے کا باپ بن چکا ہے۔ یوں اب انگلیاں بریرہ پر اٹھنے والی تھی کیونکہ اس کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، لیکن ابھی تک وہ کنسیو نہیں کر پائی تھی۔ اپنے بچے کو دراب خانزادہ کی گود میں کھیلتے دیکھ کر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا احساس نینا کے دل میں پنپنے لگا تھا، مگر ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر دراب نے اس کے بچے کو ہی کیوں اپنایا تھا۔ وہ اس روز کمرے میں بیٹھی اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی۔ جب گھر واپس آتے ہی دراب خانزادہ سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ سامنے وہ جس حالت میں تھی اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ جلدی سے اپنے کپڑے نینا نے ٹھیک کیے تھے، مگر اس کا بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ دراب کہنے لگا کہ اٹس اوکے، تم اس کو فیڈ کروا لو، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ شرم کے مارے اس نے دوبارہ سے بچے کو فیڈ کروایا تھا۔ دراب خانزادہ بچے کو ہی اٹھانے آیا تھا، پھر اسے گود میں اٹھا کر اس سے کھیلتے ہوئے کہنے لگا۔ نینا کہنے لگی کہ آپ میرے بچے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کا کچھ لگتا بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ یہ سب کچھ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ دراب خانزادہ نے اس کی یہ بات سنی تو ایک گہری سانس خارج کی، اور پھر جس طرح 10 سال تک بریرہ نے اس کے ساتھ کیا تھا اور وہ نامرد تھا، سب کچھ اس نے نینا کو بتا دیا، جسے سن کر نینا کا وجود لرز چکا تھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، میرے سابق شوہر نے بھی میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں بانجھ ہوں، اس لیے اس نے دوسری شادی کر لی اور مجھے طلاق دے دی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ اس دن ان دونوں کے بیچ کافی لمبی بات ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے دراب خانزادہ کے دل میں اس کی جگہ بننے لگی تھی۔ بچے نے دونوں کو آپس میں کافی حد تک جوڑ دیا تھا۔ وہیں دوسری جانب باسط نے شادی تو کر لی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ شہزین ابھی تک ماں نہیں بن پائی تھی۔ مریم بیگم نے اب اس کا سر بھی کھانا شروع کر دیا تھا کہ ابھی تک تم نے مجھے خوشخبری کیوں نہیں سنائی؟ اگلی نے بھی خوشخبری سنانے میں اتنے سال لگا دیے، اب کیا تم نے بھی سال گزار دینے ہیں؟ جب میں مر جاؤں گی تب سناؤ گی مجھے خوشخبری؟ یہ سن کر شہزین بھی بھڑک اٹھی تھی، کہنے لگی کہ اتنا ہی شوق ہے بچے پالنے کا تو جاؤ یتیم خانے سے اٹھا کر لے آؤ، میرا سر مت کھاؤ۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے۔ تم جب دیکھو بچہ بچہ لگائی ہوتی ہے۔ تم نے بچے کے علاوہ تمہیں کیا اور دنیا نظر نہیں آتی؟ بس سکون برباد کرنا ہے تم نے ہمارا۔ وہ اپنی ساس سے چیخ کر بدتمیزی کر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب ساس نے باسط کو بتایا تو باسط سر نفی میں ہلا کر کہنے لگا، آپ نے خود ہی یہ لڑکی پسند کی تھی، اگر ویسا کر رہی ہے تو یہ پھر آپ کا اور اس کا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہیں باسط بھی پریشان تھا کہ آخر وہ ابھی تک باپ کیوں نہیں بن سکا۔ اتنے مہینے گزر چکے تھے، شہزین کے کہنے پر اس نے اپنے اور اس کے ٹیسٹ کروائے تھے۔ جب ٹیسٹ رپورٹ آئی تو اسے پتہ چلا کہ مسلسل سگریٹ نوشی کی وجہ سے باسط کے وجود میں باپ بننے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سن کر باسط پریشان ہو چکا تھا، آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ ڈاکٹر نے اسے سگریٹ بالکل چھڑوا دی تھی، لیکن سگریٹ نہ پینے کی وجہ سے بے چینی سے وہ شہزین سے بات بات پر لڑنے لگا تھا۔ اسے چھوٹے موٹے کام کرنے کو کہتا، وہ نہ کرتی تو وہ غصے سے اسے ڈانٹنے لگتا۔ یوں لڑائی مسلسل آگے بڑھنے لگی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب شہزین نے طلاق کی ڈیمانڈ کر دی۔ پورے خاندان میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دیا کہ یہ شخص نامرد ہے۔ اچھا ہوا اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔
اسے تو ایک امیر کبیر بزنس مین سے شادی کر لی اور یہ شخص کنگلا کا کنگلا رہ گیا۔ مجھے اس مرد سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یوں اس نے طلاق کی ڈیمانڈ کر لی تھی۔ وہ خود کا علاج کروانے کی بھی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ مردانہ صلاحیتوں سے محروم ہونے لگا تھا۔ بریرہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر دراب خانزادہ باپ کیسے بن سکتا ہے۔ 10 سال تک وہ اسے تو پریگننٹ کر نہیں پایا تھا۔ پھر جس بچے کا وہ عقیقہ کر رہا تھا وہ کون تھا؟ اسے اندر ہی اندر جلن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک ماں نہیں بن پائی تھی، اور اب ہاشم بھی اسے مسلسل فورس کرنے لگا تھا، دباؤ ڈال کر کہنے لگا کہ مجھے اولاد چاہیے۔ 2 بیویاں پہلے چھوڑ چکا ہوں، لیکن اب تم اولاد پیدا کر کے دو گی تبھی میرے ساتھ رہو گی۔ وہ اسے شہر کے مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب بریرہ کا چیک اپ کیا تو چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی کہ انہیں کچھ اندرونی مسائل ہیں جن کا علاج چلنا چاہیے۔ 2 سال تک علاج چلے گا، اس کے بعد ان کے پریگننٹ ہونے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس وقت ان کی بچہ دانی ہمیں بالکل ہی سوجی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ سن کر تو ہاشم کا غصہ بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنا رویہ بریرہ کے ساتھ کافی برا کر لیا۔ اسے بات بات پر باتیں سنانے لگا تھا، اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ وہ رہ رہ کر پچھتا رہی تھی۔ دراب خانزادہ اور نینا کے گناہ گار دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں اب ان دونوں کو چھوڑ کر پچھتا رہے تھے۔ وہیں دھیرے دھیرے دراب خانزادہ اور نینا کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ شام نینا نہا کر واش روم سے نکلی تھی جب دراب خانزادہ کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اس وقت بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کی کمر تک آتے بل کھاتے بال اور پھر چپکی قمیض نے اس کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ وہ ایک گھر میں کافی عرصے سے رہ رہے تھے، لیکن ابھی بھی ان دونوں کے بیچ نکاح جیسا بندھن بندھا نہیں تھا۔ دراب خانزادہ اپنی محبت کا اظہار کھل کر تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے ہمیشہ اس گھر میں ہی رہنا ہے تو کیا ایسے ہی رہو گی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تم سے نکاح کر لوں اور تم میرے بچے کی ماں بن کر اس گھر میں رہو؟ یہ سن کر وہ چپ ہو چکی تھی۔ اسے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر دراب کہنے لگا کہ ہاں، میں مانتا ہوں مجھ جیسے نامرد سے کوئی بھی عورت شادی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ خیر، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بے شک اس سے شادی کر لینا، لیکن میں مصطفیٰ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ سن کر وہ فوراً کہنے لگی کہ نہیں، مجھے ان سب باتوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے بچے کو اس کے باپ کا نام مل چکا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، اور میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر دراب خوش ہو چکا تھا۔ انہوں نے سادگی سے مسجد میں جا کر نکاح کر لیا تھا۔ اس رات جب دراب کمرے میں آیا تو اس کے جذبات امڑ رہے تھے۔ جذبات کے معاملے میں تو حد سے زیادہ شدتیں لٹانے والوں میں سے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس میں باپ بننے کی صلاحیت کی کمی تھی۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر دھیرے دھیرے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ نینا نے بھی اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا، کیونکہ مزید دور رہنا اب اس کے لیے بھی مشکل تھا۔ دونوں وہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ دونوں کا رشتہ دھیرے دھیرے پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگا۔ ایک ہفتے بعد ایک بہت بڑی بزنس میٹنگ تھی، جس میں دراب خانزادہ اپنی فیملی کے ساتھ انوائٹڈ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نینا سے کہا کہ تم میرے ساتھ پارٹی میں چلو گی؟ پھر اسے ماضی میں گزرنے والی وہ پارٹی یاد آئی۔ وہ تھوڑی ہچکچائی سی کہنے لگی کہ میں کون سا ڈریس پہنوں؟ دراب کے ساتھ جا کر اس نے اپنے لیے خوبصورت سا فراک لیا تھا، دراب کی پسند کا، اور پھر مصطفیٰ کی بھی کچھ چیزیں لی تھی۔ جب ان کپڑوں میں تیار ہوئی تھی تو دراب نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ وہ خود ہی اس کی تعریف کرنے لگا۔ یوں وہ تینوں اس بزنس پارٹی میں پہنچ چکے تھے، جہاں پر بڑے بڑے امیر کبیر بزنس مین موجود تھے۔ اتفاق سے وہاں پر ہاشم کے ساتھ بریرہ بھی آئی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ چہرے پر وہ رونق اور وہ تکبر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دراب خانزادہ کو اپنی دوسری بیوی اور بچے کے ساتھ دیکھ کر پوری محفل میں ہلچل سی مچ چکی تھی۔ وہیں باسط بھی اس محفل میں موجود تھا۔ جب اس کی نظر دراب خانزادہ جیسے امیر کبیر بزنس مین پر پڑی اور پھر اسے پتہ چلا کہ یہ بچہ دراب خانزادہ کا ہے تو اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ شاید ساری کمی اسی میں تھی، یا پھر اس معصوم لڑکی کے ساتھ غلط کرنے پر اسے سزا ملی ہے۔ نینا میں تو کبھی کوئی کمی تھی ہی نہیں۔ وہ دور سے ہی اسے اس کے بچے کے ساتھ کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ اتنی جرات نہ تھی کہ آگے جا کر اس سے کوئی بات کر سکتا یا پھر معافی مانگ لیتا۔ نہیں، جب بریرہ نے دراب خانزادہ کو ہنستے مسکراتے اپنے بیوی بچے کے ساتھ دیکھا
تو اس کے بھی تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ فوراً دراب خانزادہ کے پاس آ کر کہنے لگی، او آئی سی، تمہاری زندگی میں یہ پہلے سے ہی آ چکی تھی نا، تبھی تم نے مجھے طلاق دینے میں دیر نہیں لگائی۔ دراب نے کہا، سوری، میں آپ کو نہیں جانتا، کون ہیں آپ؟ دراب خانزادہ نے جس طرح اجنبیت کا مظاہرہ کیا تھا، آس پاس کھڑے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ بریرہ کا اچھا خاصا مذاق بن چکا تھا، وہ وہاں سے پلٹ چکی تھی، جبکہ نینا دراب کا بازو پکڑ کر سب مہمانوں کے پاس کھڑی خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ وہ دن ان کی زندگی کا یادگار دن تھا۔ دراب خانزادہ اور نینا کی جوڑی کو سب نے سراہا تھا۔ دن بہ دن ان دونوں کی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نینا پریگننٹ ہو چکی تھی۔ دراب خانزادہ حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگا کہ آپ پہلے بہت زیادہ سٹریس میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا علاج ہمیشہ ناکام ہوتا رہا، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی روٹین ٹھیک کی، آپ خوش رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ آپ کے ہارمونز بھی ٹھیک ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ دوبارہ سے مکمل مرد بن چکے ہیں۔ یہ سن کر دراب خانزادہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ نینا بھی خوش تھی، لیکن مصطفیٰ کو لے کر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ دراب خانزادہ سے کہنے لگی کہ مجھ سے وعدہ کریں، ہمارا بچہ آ جائے گا تو آپ کبھی مصطفیٰ کو فراموش نہیں کریں گے۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگا کہ نہیں، مصطفیٰ نے تو میری زندگی میں رنگ بھرے ہیں، میں جتنی محبت مصطفیٰ سے کرتا ہوں اتنی دنیا میں کسی سے کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی اور دراب خانزادہ اسے بھی باہوں میں بھر کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔